ایسے غم کی کوئی ویلیو نہیں ہے جناب. غم بھی اگر پالنا ہے تو کم از کم سرکار دو عالم کے نواسے کا غم پالو. بہرحال بات کرتے ہیں کہ یہ معنی خوشی کی علامت کی وجہ سے بن رہا ہے, غم کی وجہ سے بھی بنا, اور سرکار اس کو کثرت سے استعمال فرمایا کرتے تھے. سمجھ آئی؟ اور مجھے یاد آ رہا, غم حسین کی شعر بڑا یاد آ رہا ہے مجھے. غم بھی گزشت, خوشی بھی گزشتنی ہے, خوشی بھی گزشتنی ہے, غم بھی گزشتنی ہے, یعنی وہ بھی گزر جانے والی ہے اور غم بھی گزر جانے والا ہے. خوشی بھی گزشتنی ہے, غم بھی گزشتنی ہے, کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو. خوشی گزر جائے تو تکلیف ہوتی ہے, تو غم ایسی چیز ہے گزرے بھی تو غم نہیں ہوتا. اللہ اللہ, بڑی ساری باتیں, ہر لحظہ نیا تو نئی برکے تجلا, اللہ کرے یہ مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. سرکار کی ولادت کا صرف آخری بیان. حضور نبی کریم رؤوف الرحیمین کے والد ماجد کا نام ہے سیدنا عبداللہ, والدہ ماجدہ کا نام ہے سیدہ بی بی آمنہ. جس نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی اس کا نام ہے حلیمہ سعدیہ. مجھے یہاں بڑی بات یاد آ رہی ہے, میں بڑی بات کرنے والا ہوں. جس کے باپ کا نام عبداللہ ہو, جس کی والدہ کا نام آمنہ ہو, جس کی دائی کا نام حلیمہ ہو, وہ خود صادق اور امین کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ وہ خود صادق اور امین کیوں نہیں ہوگا؟ واہ واہ, بڑی بات ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ آئی ہیں تو سارے بچے دائیاں بڑے بڑے رئیسوں کے لے کے چلی گئی تھیں, تو کوئی دائی بھی اس طرف نہیں آئی, کوئی دائی بھی اس طرف نہیں. کیوں؟ چونکہ پتہ چلتا تھا کہ بچہ یتیم ہے, ساری چلی جاتی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ چلتی چلتی آ جاتی ہیں در اقدس عبد المطلب پہ, اور کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک پوتا ہے, وہ مجھے دے دیجئے یا دکھا دیجئے. آپ نے فرمایا, اور ساتھ حلیمہ نے یہ کہا کہ ساری چلی گئی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یتیم کو کوئی لے جانا پسند نہیں کرتا. عبد المطلب فرمانے لگے, یہ نہ کہو کہ کوئی یتیم اس یتیم کو لے جانا پسند نہیں کرتا, بلکہ میرا یہ یتیم کسی کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا. بتاؤ بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ سیدہ کہتی ہیں, ہمارے لیے عزت کا باعث ہیں, وہ رسول اللہ کی دوسری ماں ہیں. آپ فرماتے تھے امی بعد امی. آپ نے یہ جملہ صرف دو عورتوں کے لیے بولا ہے اپنی ماں کے بعد, ایک تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے, اور ایک حضرت فاطمہ بنت اسد جو جناب علی کی والدہ ہے, انہوں نے بھی آپ کی پرورش کی. آپ نے ان کی قبر مبارک پر بھی کھڑے ہوا کرتا, اللہم ارحم, میرے مالک مہربانی فرما, امی یہ میری ماں ہے, بعد امی میری مرنے والی ماں کی بعد اب یہ میری ماں ہے فاطمہ, اس پر بھی رحم فرما. سیدنا عبد المطلب پوچھتے ہیں کہ بی بی تیرا نام کیا ہے؟ کہتی ہیں میرا نام حلیمہ ہے. کہنے لگی کس قبیلے سے ہو؟ کہنے لگی قبیلہ بنی سعد سے ہوں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ, نام حلیمہ جو حلم سے نکلا ہے اور قبیلہ وہ جو سین عین دان سے نکلا ہے, یعنی حلم اور سعادت, یہ تو بہت بڑی عظمت کی باتیں ہیں. میرا یتیم تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. یہ رب قدرت نے وعدہ کیا تھا کہ جو حلم اور سعادت والی ہو وہ دودھ پلائے, کیونکہ آنے والے نبی میں یہ خوبیاں بدرجہ اتم ہونی تھیں, حلم کی اور سعادت مندی کی بھی. اور جو آپ نے وہ سنی ہوئی ہیں کہ جو آپ لے, وہ تو باتیں ہی بڑی عجیب ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پھر موقع ملا تو سرکار کے عبداللہ کے نام کی میں مناسبت بیان کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں, تشریف لے آئیں, بسم اللہ. اس وقت بھی سرکار کے والد ماجد کا نام دیکھیے عبداللہ ہے, حالانکہ لوگ نام کیا لکھتے ہیں؟ بیٹھے رہیں درمیان میں آ کر تشریف رکھ جائیں گے. قبلہ میرے والد گرامی سید افضال حسین تشریف لانا چاہتے ہیں محفل کی صرف خیر و برکت کے لیے. میری آپ سے بڑی پرزور اپیل, درخواست, گزارش ہے کہ مریض بندے ہیں, صرف اپنے ذوق کی خاطر اور تمہاری دعا کی خاطر آ رہے ہیں. کوئی بندہ ان سے مصافحہ یا ساتھ ملنے کی کوشش نہ کرے, ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو فردن یہاں سے دعا دے دیں گے, کبھی ان کو پھر مل لیجئے گا, ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کا احترام رکھیں گے.
جناب علی لوگ بیٹھے رہے جناب، بیٹھے رہے، میری بات سنیں، بات سنیں. لوگ اس وقت بھی کھڑے بھی نہیں ہونا. اس وقت بھی لوگ نام رکھتے تھے عبد العزا، عبد لات، عبد منات، عبد شمس. لیکن اس وقت بھی دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ. اور لانا تو تم ابھی بھی کہتے ہو کہ وہ مشرک تھے، مومن نہیں تھے. اور والدہ کا نام ہے آمنہ. حضرت عبد المطلب کو یہ اطلاع دی گئی. آخری بات چھوٹی، اب توجہ رکھیں نا یار، آپ توجہ بھٹکا رہے ہیں. میری آخری بات ہے، یہی تو ولادت کا موضوع تھا. پہلے تو میں سرکار کی تعریف کر رہا تھا. حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ہیں، ایک اور صحابیہ تھی آپ کی پالنے والی مہربان والدہ کی برابر، وہ حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے آئی ہوئی تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ستارے اوپر سے جیسے ٹوٹ کر گر رہے ہیں. میں ڈر گئی، میں نے کہا یہ کیا منظر ہے، میں گھبرا گئی. میں نے سیدہ آمنہ کو کہا، انہوں نے کہا تو یہ کہتی ہے، میں نے تو ایسا نور دیکھا ہے کہ میں نے قصور شام دیکھ لیے ہیں، میں نے تو شام کے محلات دیکھ لیے ہیں، تو صرف یہ بات کرتی ہے. مولوی پوچھے گا دلیل کیا ہے؟ دلیل میں دیتا ہوں. جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ فرشتے آ کر مدد کریں، بات ایک دفعہ روک دیتے ہیں چونکہ آپ ساروں کی توجہ ادھر ہے. درود پاک پڑھ لیں، الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. قریب آ جائیں یار، آگے آ جائیں، لوگوں کو بیٹھنے دیں، پیچھے آ جائیں کچھ لوگ. بات جناب کہاں چھوڑی تھی؟ جی ہاں، بات یہ کی تھی کہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ساروں کو نظر نہیں آئے، یہ محض خرافات ہیں. بھائی ایک قرآن پاک سے دلیل، جب جنگ بدر میں، او بھائی نہ کرو یار، فوٹو نہ بناؤ، بند کرو اپنے موبائلوں کو. بیٹھ جاؤ. جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو قرآن گواہ ہے کہ کئی فرشتے آئے. یہ سورہ بقر میں واقعہ گزرا، سورہ آل عمران میں، انفال میں، اور بھی کئی جگہ. فَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ ایسے لشکر آئے جو تم نے نہ دیکھے. اگر ایسی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو اور عوام الناس نہ دیکھیں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے کہ سیدہ فاطمہ نے اور آمنہ نے دیکھا اور باقیوں نے نہیں دیکھا. یہ تو اپنا میرے والد گرامی آ کے بیٹھے ہیں، مجھے ایک شعر یاد آ گیا. کہتے ہیں دنیا چ ہر پاس تیرا ہی ظہور ہے، جنوں دسدا نہیں ہوندی اکھ دا قصور ہے. جنوں دسدا نہیں ہوندی اکھ دا قصور ہے. یہ ضروری بات نہیں کہ ہر ہرے خیرے کو منظر دکھائے جائیں، منظر صرف اپنے محبوبوں کو دکھائے جاتے ہیں. یہ قسمت صرف آمنہ اور سیدہ فاطمہ کی تھی کہ یہ منظر صرف ان کی آنکھیں دیکھتی. بہرحال جی، سیدنا عبد المطلب کو یہ خبر کی گئی کہ آپ کو یا ابا الحارث ولد لک مولود عجیب، آپ کو بڑا ایک عجیب بیٹا پیدا ہوا ہے. آپ کعبہ سے بھاگے آئے، ننھے منھے بچے کو اٹھایا اور جلدی سے پوچھنے لگے اپنی بہو سے، الیسا بشرا سویا، کیا کوئی ایسی بات ہے کہ یہ پورا مکمل بیٹا نہیں ہے؟ کس بات کا عجیب ہے؟ وہ کہنے لگی اس بات سے عجیب نہیں ہے، اس کے تو نظارے ہی عجیب ہیں، اس کے تو نظارے عجیب ہیں. عبد المطلب کہتے ہیں تو پھر میری بشارت غلط نہ تھی. میں نے کہا تھا کہ یہ جو کعبہ جھکتا ہے یہ شاید بہت سیدھا ہو گیا ہے اور گرنے والا ہے. مجھے نہ پتا تھا کہ وہ جھک کر تیرے حجرے کو سجدے کر رہا ہے. آپ کے دادا پاک نے آپ کو اٹھا لیا، آپ کے دادا جی نے آپ کو اٹھا لیا اور کہتے ہیں یہ شاید نعت اولی ہیں آپ کی ولادت کے بعد، سب سے پہلی نعت ہے. باقی جو نعتیں ہیں یہ تو آپ کی ولادت سے پہلے کی ہیں، اور ولادت کے بعد سب سے پہلی نعت شاید سیدنا عبد المطلب نے کہی ہو. فرماتے ہیں الحمدللہ الذی عطانی، میں شکر گزار ہوں اس رب کا جس نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے. ھذا الغلام طیب الاردانی، یہ خوشبودار اور نصیبوں والا بچہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو نومولود پیدا ہوتا تھا اس پر ایک سیاہ رنگ کی ہانڈی اس پہ الٹا دی جاتی تھی
اور صبح کو پھر نکالیے. کوئی ٹوٹکا ہوگا ان کا, کوئی ٹوٹکا ہوگا. لیکن کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم پہ وہ ہانڈی رکھی گئی تو ہانڈی پٹاخ سے وہ پھٹ گئی اور شک ہو گئی. آواز آئی, آواز آئی. جو یہ خرافات مٹانے آیا ہے تم اس کی زندگی سے یہ شروع کرنا چاہتے ہو؟ یہ جادو ٹونے نہیں چلیں گے اس پر, یہ تو جادو ٹونے ختم کرنے آیا ہے. سبحان اللہ.